السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ کراچی کی بات کے ساتھ آج ہم ہیں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں۔ آرٹس کونسل ایک ایسی جگہ ہے جو کہ آرٹس کے لوگوں سے وابستہ ہے، جہاں پر فنکار آتے ہیں، جہاں ادیب آتے ہیں، شاعر، یہاں پر پینٹرز، یہاں پہ مختلف فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور کراچی کے مختلف ادوار میں جب کراچی خوف میں رہا، جب کراچی مشکل حالات رہے، تو اس میں بھی آرٹس کی ایکٹیویٹیز ان لوگوں نے زندہ رکھی۔ کیا کردار رہا ہے کراچی کے امن کے لیے، کراچی کو بہتر بنانے کے لیے فنکاروں، ادیبوں کا، آرٹس اور کلچر کا، یہ آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے۔ اور مستقبل میں یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں اس شہر کے لیے، اس شہر کو زندہ رکھنے کے لیے۔ آج جو گیسٹ پینل ہے تعارف کراؤں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے ایک ایسی شخصیت کہ جو دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان ہے۔ ان کے لکھے ہوئے ڈرامے گو کہ کافی ٹائم گزر گیا ہے، لیکن آج بھی جس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں ہمیں نئے محسوس ہوتے ہیں۔ اور جہاں ایسے سین آتے ہیں جو رلانے والے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، اور جو ہنسنے والے سین ہوتے ہیں تو ہم بہت خوشی سے مسکراتے ہیں اور ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ حسینہ معین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے ایک اہم رہنما ہمارے ساتھ ہیں، جو مختلف الیکشنز کے اندر آرٹس کونسل میں پچھلے کئی سالوں سے ان کا پینل جیت رہا ہے، اور آرٹس کونسل کو اس مقام تک پہنچانے میں ان کی بے انتہا کنٹریبیوشن ہے۔ آرٹس کی بے انتہا خدمت کرتے ہیں، بہت زبردست آرٹ لور ہیں۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے پریزیڈنٹ ہیں احمد شاہ صاحب، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ایک اور بہت ہی قابل فخر شخصیت ہمارے ساتھ ہیں، جنہیں پوری دنیا میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، گو کہ ایک بہت بڑے موسیقار ہیں، ایک ڈائریکٹر ہیں، پروڈیوسر ہیں، لیکن کبھی کبھی زندگی میں کوئی شخص ایک ایسا کام کر لیتا ہے کہ جو ہمیشہ زندگی کے ساتھ رہتا ہے، اور ان کا ایک کردار جو کہ اس کو کئی سال بیت گئے ہیں لیکن آج بھی جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ یاد آ جاتا ہے۔ ارشد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ احمد شاہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، فرمائیں جو آرٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے کراچی میں، انہوں نے کراچی کو کس طرح سے زندہ رکھا ہے؟ انہوں نے جو کسی بھی معظم معاشرے میں کنٹریبیوشن ہونی چاہیے، کیونکہ انسانوں کا جو ایک اجتماع ہوتا ہے اس کو سوسائٹی کہتے ہیں، اور وہ سوسائٹی اجڑ، گنوار، پاگل، جنگجو لوگوں کی سوسائٹی ہو سکتی ہے۔ تو آرٹ اور کلچر کا جو رول ہے بنیادی طور پہ وہ سوسائٹی کو سیولائز کرنے کا رول ہے۔ تو اس میں چاہے فلاسفر ہوں، چاہے میوزیشنز ہوں، چاہے رائٹر ہوں، ہسٹورین ہوں، پینٹر ہوں، ان سب نے ہی انسانی تہذیب کا ارتقاء کیا ہے، اس کی تشکیل کی ہے۔ اور آج اگر دنیا میں کہیں آپ کو تہذیب نظر آتی ہے تو انہی کی وجہ سے ہے، تو یہ بنیادی لوگ ہیں۔ احمد شاہ صاحب فرمائیں، مشکل حالات کے اندر بھی یہ ایکٹیویٹیز کراچی میں ہوتی رہیں۔ اگر ہم بریکنگ نیوز دیکھتے تھے، اگر ہم ہیڈ لائنز دیکھتے تھے نیوز کی، تو اگر شروع کی 3 خبریں یہ ہوتی تھیں کہ کراچی میں اتنی ہلاکتیں ہو گئیں، کراچی میں اتنا خوف ہو گیا، تو آخری خبر ایک فیشن شو کی بھی ہوتی تھی، ایک کتب میلے کی بھی ہوتی تھی، ایک تھیٹر کی بھی ہوتی تھی۔ تو یہ سب کچھ چیزیں ساتھ کیسے چلتی رہیں؟ اصل میں یہ ہم نے تو جان بوجھ کے جاری رکھا، کیونکہ ہم بنیادی طور پہ سمجھ گئے تھے کہ جو لوگ اس معاشرے کے دشمن ہیں، اس شہر کے دشمن ہیں، وہ باقاعدہ کسی پلاننگ اور سازش کے تحت یہ چاہتے ہیں کہ اس کے سینما ویران ہو جائیں، اس کے گانے والے ان کا نغمہ خاموش ہو جائے، اس کے لکھنے والوں کا قلم رک جائے۔ ہم نے اس معاملے کو سمجھتے ہوئے اپنے کام کو اور زیادہ تیز کیا ہے۔ ایک روز شہر میں 40 لوگ مرے تو عالمی اردو کانفرنس ہو رہی تھی اور ہمارا عالمی مشاعرہ تھا، اور آرٹس کونسل بھرا ہوا تھا۔ ہم نے باہر کی روشنیاں گل کر دیں، ہم نے پروگرام کینسل نہیں کیا، افتخار عارف صاحب صدارت کر رہے تھے۔ تو یہ اصل میں ایک اعلان، ہمارے لڑنے کا طریقہ کار ہے۔ ہم لوگوں کے پاس توپیں نہیں ہیں، ہمارے پاس تو ستار ہے، قلم ہے۔ ارشد محمود صاحب آپ فرمائیں، آپ کا ناپا سے تعلق ہے، بالکل آرٹس کونسل کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ناپا میں نظر آ جاتا ہے، جہاں پر وہاں پر بھی آرٹ لورز بے انتہا موجود ہیں، وہاں پر بھی خدمت ہو رہی ہے اس شہر کی۔ تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس سبجیکٹ کو؟ سر نہیں دیکھیں، ہم تو صرف جو شاہ صاحب کی جو ایکٹیویٹی ہے یا آرٹس کونسل کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو اسٹرینگتھن کرتے ہیں۔ اسٹرینگتھن اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارا تھوڑا سا جو مینڈیٹ ہے وہ مختلف ہے، کیونکہ ہم وہ اپرچونٹی پرووائڈ کر رہے ہیں ہمارے ملک کے نوجوانوں کے لیے جن کی انکلینیشن تھوڑی سی آرٹ کی طرف ہے۔ کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ یہ اکیڈمی 2005 میں کھلی اور ہم نے اشتہار دیا تو
بہت سارے لوگ آئے اور انہوں نے ایڈمیشن لیا، لیکن اگلے سال جب ہم نے اشتہار دیا تو بہت کم لوگ آئے. تو مجھے لوگ کہنے لگے کہ بھائی میرے خیال میں جتنے لوگ تھے بس وہ آ گئے اور نہیں آئیں گے. اچھا، اس سے مجھے یہ تحریک ہوئی کہ جب تک کہ ان لوگوں کو ہم ان سے کام نہیں کریں گے، ان کے ساتھ ان کا جو کام ہے یا ان کا فن جو ہے اس کو شو کیس نہیں کریں گے تو بات بنے گی نہیں. اب یہ ہے کہ ہمیں تقریباً اشتہار دینا بھی نہیں پڑتا، وہ سارے سال لوگ آ کے اپنی کیا سکھا رہے ہیں ناپا میں سر؟ کیا کس چیز کی ٹریننگ ہو رہی ہے؟ ذرا جن لوگوں کو نہیں معلوم انہیں فرمائیں. جی دیکھیں، نیپا جو ہے اس کا اگر پورا نام آپ لیں تو نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس ہے. تو پرفارمنگ آرٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکٹ آڈینس کے لیے پرفارم ہو، یعنی جہاں پہ جو فنکار ہے اور جو آڈینس ہے وہ ایک کمرے میں بیٹھے ہوں. تو اس کے 3 ہی پہلو ہیں، یا 3 اس کے آپ کہہ لیں ڈپارٹمنٹ ہے پرفارمنگ آرٹس کے دنیا بھر میں. ایک جو ہے وہ ڈرامہ ہے جس میں اداکاری آ جاتی ہے، ایک موسیقی ہے جو میوزک، اور ایک رقص ہے. تو نیپا میں فی الحال بہت ہی اچھا اور میں یہ کہوں گا کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اعتبار سے کورس جو ہے وہ بن چکا ہوا ہے اور وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھایا جا بالکل. رہا اور ہے. کراچی میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوا ہے اس طرح سے. جب اب سیکھ کے لوگ آئیں گے تو اور اچھا پرفارم کریں گے. حسین آپ کی طرف ہم آتے ہیں. لکھنے والوں کی کچھ بات کریں. کیا کراچی کے لیے واقعی بہت کچھ لکھا گیا؟ کیا ٹیلی ویژن پر کراچی میں امن ہونا چاہیے؟ کراچی بہتر شہر ہونا چاہیے؟ کیا یہ کبھی ٹیلی ویژن پہ آیا؟ کیا کبھی تھیٹر کے اندر جو ہے ان موضوعات پر تھیٹر ڈرامے ہوئے؟ کیا فنکاروں نے جو ہے لکھاریوں نے پروڈیوسرز نے کراچی کے لیے آواز اٹھائی اپنے فن کے ذریعے؟ دیکھیں، یہ کچھ اس طرح کی بات ہے کہ جیسے نفسیاتی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ دوسری طرح سے علاج کرتا ہے، تو آرٹس کاؤنسل کا بھی جو علاج ہے عوام کے لیے وہ اس طرح ڈائریکٹ نہیں تھا کہ تم متحد ہو جاؤ اور تم امن قائم کرو اور تم یہ کرو. وہ دھیرے دھیرے لوگوں کی نفسیات تبدیل کر رہے تھے، میوزک کے ذریعے، رائٹنگ کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے. بڑے بڑے ادیب یہاں آتے تھے، ان سے لوگ ملنے کے شوق میں جمع ہو جاتے تھے. جیسے کہ ابھی احمد صاحب نے کہا کہ کوئی دن ایسا نہیں گیا کہ یہ خالی رہا ہو، چاہے کتنی بھی حالات خراب ہوں. ہم نے لوگوں کو اس طرح سے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ آپ کو یہ بات سننا ہے، آپ کو یہاں آنا ہے، اور وہ لوگ لازمی آئے اور انہوں نے وہ سنا. تو امن جو ہے وہ سکون کا اصل میں نام ہے، اور سکون ذات سے پیدا ہوتا ہے. آپ کی ذات میں اگر سکون ہے تو آپ کو اپنے ارد گرد بھی سکون محسوس ہوگا. تو یہ سکون پیدا ہوتا ہے پرفارمنگ آرٹس، جیسے ابھی ارشد نے کہا، ان سے ہوتا ہے کہ آپ میوزک سنیں گے تو آپ کے دل میں جو بری خیالات ہیں، نیگیٹو جو سوچ ہے آپ کی، وہ کم ہوتی جائے گی. اسی طرح سے اگر آپ کوئی کتاب اچھی پڑھیں گے تو آپ کی سوچ ختم ہو جائے گی، آپ ایک دوسری دنیا میں چلے جائیں گے. تو یہ جو اپنے ارد گرد بندوقیں چل رہی ہیں یا تباہیاں ہو رہی ہیں، آپ تھوڑی دیر کو اسے بھول جائیں گے اور آپ سوچیں گے ایسا بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ برا ہی ہو. بالکل بالکل. اور اس میں یہ کہ احمد شاہ صاحب آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ شہر جو ہے وہ پرسکون ہے، یہ یہاں کا جو لائف سٹائل ہے وہ کیا ہے؟ یہ چیزیں بتاتی ہیں. ایک تو سڑک پہ ٹریفک سے پتہ چل جاتا ہے، سگنل پہ جو ہمارا حال ہے کہ کتنی فرسٹریشن ہے. دوسرا اسٹیڈیمز بتاتے ہیں کہ کھیلوں کے میدان جو ہیں وہ کتنے آباد ہیں یہاں پہ، لوگ کتنا جو ہے گیمز کے شوقین ہیں. اور اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ آرٹ اور کلچرز کا ہوتا ہے کہ یہاں کے جو ہے سینما ہال ہیں، یہاں کے تھیٹرز جو ہیں وہ کتنے فل ہیں. ہم نے یہ دیکھا اسی تھیٹر ہال کے اندر جب یہاں پہ مستقل جو ہے لگاتار تھیٹرز ہوتے رہے اور تھیٹر فیسٹیول ہوتے رہے تو جتنے لوگ اندر ہوتے تھے اتنے لوگ باہر ہوتے تھے اور انہیں جگہ آنے کی نہیں ملتی تھی. تو یہ جو امیج ہے کراچی والوں کا، یہ بھی تو آگے جانا چاہیے. میرے خیال میں تو جا رہا ہے اور بہت تیزی سے جا رہا ہے، اور یہ انٹرنیشنلی اکنالج ہو رہا ہے. جس طرح سے یہ آپ سب دیکھ کراچی میں یہ ہو گیا اور وائلنس ہو گیا، تشدد ہو گیا،
इसी तरह से ये कराची का जो रोशन चेहरा है सारी दुनिया में जाता है। अरशद साहब को भी लोग बाहर बुलाते हैं, मुझे अभी एक अबू धाबी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बुलाया हुआ है, वो इसी आर्ट्स काउंसिल, और मुझे इसी पे बात करनी है कि ये किस तरह से आर्ट और कल्चर, जो आपका मौजू है, कि इस खित्ते में किस तरीके से हम इसको स्टेबल कर सकते हैं, थ्रू सस्टेनेबल कैसे कर सकते हैं आर्ट और कल्चर के ज़रिए। सबसे बुनियादी बात यह है भाई कि आर्ट और कल्चर जो है, और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, तालीम। अब वो तालीम का मुझसे मुराद सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं होती, ये म्यूज़िक भी तालीम है बाकायदा, और ये ड्रामा एक्टिंग भी तालीम है, और ये सारी तालीम है। तो तालीम आदमी को मुअज़्ज़ब करती है। ठीक है, ठीक है। अरशद महमूद साहब, अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ठीक है, मैंने भी तारीफ़ें करी और ये सब लोग भी तारीफ़ें करी और ये सब लोग भी यहाँ प्रोग्रामों में आते रहते हैं, बहुत रश होता है, लेकिन कराची के इमेज को बेहतर करने के लिए चंद मुट्ठी पर दहशतगर्द, देखें ये आर्ट्स लवर तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे कराची में, थिएटर में बैठने वाले लोग तो बहुत मिलेंगे, सिनेमा इस वक्त फुल हैं, बुकिंग नहीं मिलती है टिकट्स लेने के लिए, लेकिन ये आप सब लोग जो हैं, आप कराची का इमेज बेहतर बनाने के लिए आप नाकाम हो गए हैं, और चंद मुट्ठी पर दहशतगर्द जो हैं वो कामयाब हो गए कराची का इमेज ख़राब करने के लिए। ये बात क्या दुरुस्त है? मैं तो नहीं इसको दुरुस्त मानता, और किसी एतबार से भी मैं नहीं इसको समझता, क्योंकि देखिए 2005 में जब ये नैपा शुरू हुआ है तो उस वक्त भी मैं आर्ट्स काउंसिल के साथ मुंसलिक था। उससे पहले मेरे म्यूजिक कमेटी के चेयरमैन रहे हैं आर्ट्स काउंसिल। तो मैं ये नहीं कि हम कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन एक और तरह का मोमेंटम ज़रूर डेवलप हुआ है कि मैं जब आपसे कह रहा था कि हम तो सिर्फ आर्ट्स काउंसिल के हाथ मजबूत कर रहे हैं, नैपा में जो हम काम कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2005 में जिन नामों को जानते थे शाह साहब, अब मुझे पता चला है, जो मुझे ना उन्होंने बताया ना, मैं कोई एक ग्रुप है नौजवानों का जो नैपा से पढ़े हुए हैं, जिनके साथ फर्स्ट नेम बेसिस पे शाह साहब की दोस्ती है। तो वो जब इनका जो इनका फेस्टिवल था उसमें नौजवान, अच्छा जब नौजवान इस तरह का काम करेंगे, जो लोग जिसको पसंद भी किया, कुछ आपने ड्रामे उनसे दोबारा भी करवाए कि भाई 10 से ज्यादा ड्रामे उनसे बनवाए, हाँ कि 10 से ज्यादा ड्रामे, और फिर कहा कि नहीं भाई ये बहुत पॉपुलर था, बहुत अच्छा गया, तो इसको 2 दिन करो। तो ये अगर यहाँ का यूथ जो है वो इस तरह का काम कर रहे हैं, तो भाई कौन सा दहशतगर्द आपका कुछ बिगाड़ सकता है? मतलब ये आर्ट्स हर साल की खिदमत करने वाले लोग, जरा आप लोग बताएं ना, ये लोग जीते हैं या कराची का इमेज खराब करने में कोई दहशतगर्द जीत गए हैं यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ का अमन खराब किया है? जी 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 जी, आप फरमाएं। खड़ो जी जी जी, क्यों आप ये बात कह रही हैं? खड़ो जी। सर मैं बहुत इस बात को अप्रिशिएट करूंगी, क्योंकि हम लोग जब बिल्कुल डिसहार्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक चैनल पर मुसलसल एक न्यूज़ आ रही है कि फलां जगह पर धमाका हो गया और इतने अफराद हलाक हो गए, तो ऐसे में यही लोग होते हैं जो बाज़ाहिर तो कुछ ख़ास आपकी आकर आपसे इजहार हमदर्दी नहीं कर रहे होते, लेकिन अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए लोगों को हिम्मत दे रहे होते हैं कि अगर एक लाइफ का हिस्सा वो है तो एक ये भी है, आप मतलब इनके ज़रिए से अपने आप को थोड़ा सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है जी, बड़ी ज़बरदस्त बात की, क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए। ये सब भी आर्ट्स लवर हैं, ये क्या कहना चाहते हैं कराची के लिए इनसे हम जानेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद, कराची के बाद देखते रहिए। ये जो है पूरा इंसान के जो एक सोच है, उसका जो अंदाज़ है ज़िंदगी में अपने आप को सॉफ्ट रखने का, उसमें बड़ा रोल प्ले करता है। अगर ये चीज़ें होती रहें तो जो एक डाइवर्जन चाहिए ना सोसाइटी को, जो एक एग्रेसिवनेस बढ़ गया है, खुदगर्दी बढ़ गई है, टेम्परामेंट नहीं रहा लोगों में, ज़्यादा गुस्सा आने लगा है, सारा ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं कि हाउ यू डाइवर्ट द माइंड ऑफ अ कॉमन पर्सन। तो उसके लिए सोसाइटी में आर्ट एंड कल्चर इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर। देखिए, खाली जहन जो होता है ना वो शैतान का घर होता है। जब आप जहन को ऑक्यूपाई करेंगे अच्छी एक्टिविटीज़ में, आप खेलों को फ़रोग़ देंगे, आप कल्चर को फ़रोग़ देंगे, आप तहजीब तमद्दुन को फ़रोग़ देंगे, तो ऑटोमेटिकली जहन में बुरी बातें नहीं आ पाएंगी। देखिए, कोई भी नौजवान नस्ल जो है उसका इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है। आप जो भी जो है वो चीज़ हम किसी को आगे दिखाएंगे, उसी से बच्चे, हम जो घर में कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे वही इक़दार, वही चीज़ें जो हैं वो अपना रहे होते हैं। ये नहीं होता कि मेरे घर में अगर जो है वो गाल गलोच से बात होगी तो मेरा बच्चा बाहर जाके तमीज़ से बात करेगा। तो वो चीज़ें मुझे अपने घर से देनी है और मैं अपने माशरे से देनी है। हम अगर अच्छी चीज़ें देंगे, हम उनको शायरी देंगे, लिटरेचर देंगे,
ड्रामे देंगे, अगर हम सिर्फ ढोल ढमक्का गाने यही देते रहेंगे तो वो उस तरफ जाएंगे। लेकिन सब चीज़ें दी जाएं ताकि बच्चों को जो है पता चले कि हमारा अदब क्या है, हमारी ट्रेडिशंस क्या हैं, हमारी सकाफत क्या है। अल्लाह ताला ने हर शख्स को एक सलाहियत दी है, अब उस सलाहियत को मुस्बत तरीके से उभारना, निखारना और उसको दुनिया के सामने पेश करना, यही तो परसेप्शन होना चाहिए आर्ट के हवाले से। और इससे जो है ना कम से कम माशरा वजूद में आएगा, जो मुस्बत तरीके से जो वो नेगेटिव परसेप्शन है वो सारे खुद ब खुद ख़त्म होते जाएंगी। आजकल तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल आर्ट एंड क्राफ्ट का दौर है, इस वजह से आजकल यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंटरेस्टेड है और काफ़ी इन्वॉल्व है इन सारे कामों में। आज की यूथ वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। यूथ फेस्टिवल्स मुनक़िद किए जा रहे हैं, कराची फेस्टिवल मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिसमें हमारी यूथ जो है वो बहस मुबाहिसे में हिस्सा ले रही है। बड़ी अच्छी मतलब एक रिवायत जो मैं बहुत पहले देखा करती थी कि मुशायरे, बैतबाजी, मुबाहिसे बीच में कहीं वो मनकूद हो गए थे, बीच में हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन दोबारा से हमारी यूथ जो है इन सारी चीज़ों में दिलचस्पी ले रही है। हमारे नौजवान, जो मैं लियारी के नौजवानों की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने तो काफ़ी सरगर्मियाँ, मस्बत सरगर्मियाँ तो शुरू कर दी हैं। आप देखें वहाँ पर जो है असल में हाईलाइट इतने नहीं होते हैं। हमारे नौजवानों ने हर फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड से अलावा जो है अदबी फील्ड है, उसमें जो है सकाफती है या तकरीरी मुकाबले हैं, वो ज़ोर शोर से जो है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। वेलकम बैक। कराची की बात के साथ आज हम हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में। तीन बहुत ही अहम शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। ज़बरदस्त ख्यालात का इजहार हो रहा है आज के प्रोग्राम में, और आर्ट्स एंड कल्चर ने कराची की क्या खिदमत की है और क्या कर सकते हैं। अब जो कुछ हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे ये क्या सोच रखते हैं। जी प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। आप लोगों को क्या लगता है कि आजकल जो मीडिया पे एक तरह से तो लोग कहते हैं कि फिल्म्स का, मीडिया का, ड्रामा का पाकिस्तान में एक रिवाइवल स्टार्ट हुआ है, लेकिन जिस तरीके का कंटेंट अभी हमारे ड्रामास का हो गया है, जो एक मयार एक ज़माने में हुआ करता था, पाकिस्तानी ड्रामा को लोग बाहर भी आप जाओ तो सब उसे याद रखते हैं, लेकिन अब जो कंटेंट आ रहा है और लोग अक्सर वालिदैन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये हमारा कल्चर रहा नहीं एक तरीके। हर दौर में थोड़ा बहुत फर्क तो आ ही जाता है। एक दौर खत्म होता है, दूसरा दौर शुरू होता है, फिर ये दौर खत्म होगा, फिर एक और दौर शुरू होगा। तो पिछले दौर में हमारे यहाँ बड़े बड़े अदीब भी थे जो कि ड्रामे लिख रहे थे, और आप जानती हैं शफाक अहमद साहब थे, बानो कुदसिया थी, अल्ताफ फातिमा थी, और शाहीन थी, तो मैं खुद भी थी, बजिया सुरैया थी। तो जब बहुत सारे लोग इस तरह के मिल जाते हैं तो अच्छी चीज़ बन जाती है। उसके बाद हमारे हमेशा ये होता है कि सेकंड फ्रंट लाइन तैयार नहीं की जाती है पहले से। तो टीवी पे भी कुछ बदनसीबी से यही हुआ कि वहाँ पर ये रखा नहीं गया कि ये पहले से तैयार कर ली जाए एक लाइन, क्योंकि बीच में आ गया कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम में ये होता था कि जो लोग प्रोड्यूसर बनते थे, डायरेक्टर बनते थे, वो डायरेक्ट अपॉइंट कर लिए जाते थे, उनकी ट्रेनिंग नहीं होती थी, न उनका एस्थेटिक्स उसके होते थे जो कि पहले हमारे डायरेक्टर्स थे। तो जाहिर है थोड़ा बहुत फर्क तो आने ये भी हुई असीराबा के पहले काम कम होता था और क्वालिटी ज्यादा होती थी, अब काम भी बढ़ गया ना, यानी इतने सारे चैनल्स आ गए, दूसरा कमर्शियलिज्म आ गया। पहले स्टेट का चैनल था, उसमें कंट्रोल चीजें थी, अब कंट्रोल से बाहर निकल गई, शायद ये एक वजह हो सकती है। अब आप जब 100 चैनल होंगे और रोज 8 ड्रामे या 10 ड्रामे हर चैनल पेश करेगा, तो मेरे ख्याल में कोई देखता भी नहीं है। कम से कम मैं तो नहीं देखती सारे। लेकिन आज भी कामयाबी का तनासुब तकरीबन वही है। पहले भी अगर हफ्ते में 7 ड्रामे आते थे रोजाना एक, तो उसमें एक ही हिट हो रहा होता था, एक ही होता। ठीक है ना। आज भी अगर 100 ड्रामे आ रहे हैं तो उनमें से 8-10 हिट होते हैं, बस 8-10 ही देखते। तो वो परसेंटेज तो वही हो गई ना, परसेंटेज तो वही हो गई। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप 100 ड्रामे रोज देख लेंगे, तो फिर जो आपको अच्छा लगे वो देखिए, सवाल की तरफ जो अच्छा ना लगे वो ना देखिए।
جیسے آرٹس اور کلچر کی ہم نے بات کی تو میں نے جہاں تک آبزرو یہ کیا ہے وہ کہ جو بھی فیلڈ میں انٹر ہوتے ہیں نوجوان وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے فلائی کر کر بالی ووڈ یا ہالی ووڈ میں جائیں اور وہ ان کے لیے پاپولیرٹی کی زیادہ جو ہے وہ بات جو ہے وہ پاپولیرٹی کا باعث ہوگی. تو کیا یہاں کا کوئی سسٹم کوئی میرٹ وہ نہیں سمجھتے اپنی نظر میں جو وہ کہتے ہیں کہ ہماری ایکٹنگ کو اس وقت جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے گی جب ہمیں کوئی ہالی ووڈ یا پھر بالی ووڈ کی فلم کی آفر آ جائے؟ کیا پاکستان میں ایسا کوئی معیار نہیں ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا, کیونکہ اگر میں اپنی بات کروں تو 90s کی میری پیدائش ہے. پی ٹی وی پہلے ہمارے گھر میں آتا تھا تو ہم نے جو ڈرامے دیکھے وہ اس اسٹینڈرڈ کے تھے کہ جن کو باہر جا کر کمپیٹ کیا جا سکے, جن کو جو ہے ایسی لسٹ میں لایا جا سکے. تو اب کیوں وہ جو ہے وہ اس طرح یعنی کہ مایوس ہو گئے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر بالی ووڈ سے آفر آئے گی کوئی بھی کیریکٹر ملے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہاں نہیں, وہاں زیادہ اسکوپ ہونا چاہیے ہمارا. بڑا سمپل سا جواب ہے کہ وہاں پیسے زیادہ ملتے ہیں اور وہ بڑی انڈسٹری ہے, پیسے بھی زیادہ ملتے ہیں, بڑی انڈسٹری ہے اس لیے شہرت بھی زیادہ مل جاتی ہے اگر کامیاب ہو گئے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ کتنا پرسنٹیج کامیاب ہوتا ہے, ہارڈلی 1%. 2-3-4 مسئلے ہو گئے ہم اپنے نوجوانوں. میں آپ کو پتا ہے یوتھ فیسٹیول کرتا ہوں اور 2-3 لاکھ 2-2.5 لاکھ لوگ اب تک لڑکے لڑکیاں ایسے ہیں جو آرٹس کاؤنسل سے کنیکٹ ہو چکے ہیں. جلدی میں ہیں بہت زیادہ یہ لوگ, مشہور ہونے کی بھی ان کو جلدی ہے, پڑھنے کی جلدی نہیں ہے. آپ سب کو میں کہتا ہوں کتابیں پڑھیں. اچھا ہم یہاں پر کرتے ہیں, آپ تو جانتے ہیں, آپ تو خود بڑے مقرر ہیں, آرٹ آف پبلک اسپیکنگ تھوڑا سا, لیکن آرٹ آف پبلک اسپیکنگ میں بنیادی طور پہ تو ووکیبلری چاہیے. ووکیبلری جب آپ کے اندر ہی نہیں ہے تو آئے گی کہاں سے اردو یا انگریزی کی؟ پھر اگر لفظوں کا اتار چڑھاؤ, آپ کہتے ہیں ایکٹنگ, عام زندگی میں ہم اماں سے بات کریں, بیٹے سے بات کریں, آپ کے ایکسپریشن ہوتے ہیں, وہ اداکاری نہیں ہے, وہ ریئل اداکاری ہے. تو شارٹ کٹ والا جو معاملہ ہے نا ہمارے یہاں بھی یہ بہت زیادہ, اصل میں ہوا کیا ہے کہ چاہے پاپ کلچر ہو چاہے ایکٹنگ ہو, کچھ لوگ ایکسیڈنٹلی راتوں رات مشہور ہو گئے اور ساری دنیا میں مشہور ہو گئے. تو سب نوجوان اکثریت یہ سمجھنے لگ گئی کہ جس طرح فواد خان, ماہرہ, شہزاد رائے, شفقت, تو ایسا نہیں ہوتا. شفقت امانت علی خان مشہور ہونے سے 25 سال پہلے سے بیچارہ گا رہا ہے. السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں آرٹ کے بارے میں, ایسے تو لیاری میں بھی بہت ٹیلنٹ ہے, لیاری کو آگے بڑھنے کا کیوں موقع نہیں دیا جاتا ہے؟ لیاری میں ٹیلنٹ موجود ہے. چاہتا ہوں اس کا جی سب سے زیادہ آرٹس کاؤنسل نے دیا ہے, وہ انور بھائی سے بھی پوچھ لیں. کراچی پورے میں کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں آتے تھے, ہزاروں بچے لیاری میں آئے. پہلے تھیٹر فیسٹیول میں پہلا انعام تھیٹر کا جو بچے جیت کے گئے وہ لیاری کے بچے تھے. ابھی بھی میری میوزک اکیڈمی کو لیاری کے بچے رن کرتے ہیں, تو یہ بالکل غلط الزام ہے. لیاری اس کی تردید کرتی ہے. ہمارے 2 دوست جو ہیں وہ پنجاب سے آئے ہیں, لاہور سے, تو ان سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے کراچی کے امیج کے حوالے سے. زبردست, پہلے تو ان دونوں کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے. جی فرمائیے جناب. ابھی آج آپ صبح کراچی پہنچے ہیں, تو کراچی آتے ہوئے کوئی ڈر تو نہیں لگ رہا تھا؟ نہیں, کراچی کا ایک کلچر جو ہے جو ہمیں دکھایا جاتا ہے, اور اس میں ایک رول جو ہے وہ ہمارے میڈیا چینلز کا بھی میں کہوں گا کہ وہ بھی ہے, جو دکھایا جاتا ہے کہ کراچی ایک خوف و ہراس سے بھرا ہوا شہر ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کراچی ایک بہت محبتوں بھرا شہر ہے. یہاں کے لوگ بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں. یہاں پر بہت رسپیکٹ دی جاتی ہے. ایک سوال آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی کرنا چاہوں گا. اچھا سر, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آرٹس کونسل کی آپ لوگ خدمت کرتے ہیں 40 سال 50 سال اپنی ایج کے اینڈ تک, اور جب آپ اپنی لائف کا جو آخری حصہ ہے وہ گزار رہے ہوتے ہیں, تو اکثر فنکاروں کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے وہ ٹی وی چینلز پر آ کر وہ کہتے ہیں ہمارے میڈلز برائے فروخت, اور کسی فنکار کو ہاسپٹل میں داخل کروایا ہوتا ہے, اس کا بیٹا جو ہے وہ حکومت سے فریاد کروا رہا ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ امداد کی جائے. تو اس کو آپ کیسے, اس کا چیک اینڈ بیلنس کیسے رکھیں؟ بہت زبردست سوال ہے, بہت زبردست سوال ہے. اس کا جواب ہم جو بھی دینا چاہے پلیز. یہ تو نہیں ہے کہ یہ ایک باقاعدہ میں کہہ سکوں جی یہ فلاں ادارہ ہے جو اس کام کو کرتا ہے, لیکن ان لوگوں کا احساس اور ان کی محبت اور ان سے لگاؤ جو ہے وہ ہمارا بالکل موجود ہے. اور کراچی میں بے شمار ایسے لوگ ہیں, جس میں احمد شاہ کو بھی انکلوڈ کرتا ہوں, اپنے آپ کو بھی ڈالتا ہوں, کہ جب بھی ہم نے یہ دیکھا کہ کسی فنکار کو ہماری مدد کی ضرورت ہے یا اس کو فائنینشیل سپورٹ چاہیے یا ویسے سپورٹ چاہیے, تو ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے. آرٹس کاؤنسل تو اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے سب کا علاج بھی کرتا ہے, اور تمام اسسٹنس فائنینشیل آرٹس کاؤنسل پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. آج آرٹس اینڈ کلچر کی بات ہو رہی ہے. کراچی میں کیا رول رہا ہے اب تک, اور اب لاسٹ سیشن ہمارا ہے, اس میں ہم بریک کے بعد یہ بات کرنا چاہیں گے
کہ ایسا کیا کریں کراچی کے رہنے والے, کراچی میں مختلف فنون لطیفہ سے وابستہ لوگ, یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اس وقت ہمیں کراچی میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کا امیج جو ہے, جو ہونا چاہیے, جو کراچی کی اصل پہچان ہونی چاہیے, وہ صحیح طرح سامنے آ جائے. ایسا کیا کریں کہ کراچی جو ہے وہ روشنیوں کا شہر ہے تو پھر لگے کہ روشنیوں کا شہر ہے, اگر کراچی ایک زندہ شہر ہے تو پھر لگے کہ زندہ شہر ہے. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے, اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, انہوں نے بھی, ہم نے بھی, تمام جو یوتھ بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے اس پر فیوچر کی کچھ بات کریں گے. لیکن بریک کے بعد کراچی کی بات میں ہمارے ساتھ رہے گی. ویلکم بیک. کراچی کی بات کے ساتھ آج ہم ہیں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں. بات ہو رہی ہے کہ آرٹس اینڈ کلچر نے کراچی کو کیا دیا ہے, کراچی کا امیج بہتر بنانے کے لیے, کراچی کو زندہ رکھنے کے لیے. اور اب اس سیشن میں, آخری سیشن میں, ہم بات کرنا چاہیں گے مستقبل کی. ارشد محمود صاحب, آپ فرمائیں. ٹھیک ہے, آپ سب کی بے انتہا کنٹریبیوشن ہے, لیکن ابھی بھی کراچی کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ جیسے لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم تو اب آپ اور ہم مل کے اب ایسا کیا کریں کہ کراچی جو ہے, جو روشنیوں کا شہر, عروس البلاد, منی پاکستان, یہ سب کچھ جو ہے, یہ وائبریشن جو ہے دوبارہ سٹارٹ ہو جائے. دیکھیے, ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ 20, 22, 25 سال سے کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور آپ چینل سوئچ کر رہے ہوتے ہیں. عام طور پہ گھر میں دیکھتا ہوں بہن بھائیوں میں ریموٹ پہ ہی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ ایک یعنی وہ آپ کے گھر کے اس بہانے مل جل کے بیٹھ تو جاتے ہیں سر. اچھا, ورنہ ہر کمرے میں الگ ٹی وی بھی آ گیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ گھروں سے نکلے اور وہ آئیں اور ہمارا کام دیکھیں اور اس سے محظوظ ہو, ہم گھر میں بند نہ ہوں. اچھا, یہ اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن میں ایک آپ کو بات بتا دوں بھائی سب کو, کہ جو یہ فنکار ہوتا ہے یہ اس معاشرے سے باہر نہیں ہے. میں آپ کا حصہ ہوں, میں آپ سے جڑا ہوا ہوں, ٹھیک ہے. اگر میرا کام آپ کو پسند نہیں آئے گا تو میرا کوئی وجود بھی نہیں ہوگا. یعنی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو آئندہ ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فنکار اور اس کے چاہنے والے جو ہیں ان کی قربت اور ان کو زیادہ قریب ہم لانے کی کوشش کریں گے. حسین آبا جی, آپ سے میں جاننا چاہوں گا ایک بات کہ ٹھیک ہے, آپ نے جیسے کہا کہ پرفارمنگ آرٹس ہے, یہ اس کی اپنی فیلنگ ہوتی ہے, یہ سپورٹنگ میں ہوتا ہے, اور یہ جس طرح سے محمود صاحب نے کہا یہ ایکٹیویٹی رہنی چاہیے. لیکن اگر میں کہوں کہ کراچی کا درد جو ہے وہ فنکار بہت رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, اور ویسے ہی حساس ہوتا ہے فنکار جو ہوتا ہے, چاہے وہ لکھاری ہو, چاہے وہ رائٹر ہو, چاہے وہ اداکار ہو, کوئی بھی ہو, سنگر ہو. تو کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ لوگ کچھ اس کے ذریعے اپنے کچھ آواز بھی اٹھائیں کراچی کے لیے, کہ کراچی کی سڑکیں بہتر ہو جائیں, کراچی میں ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر ہو جائے, کراچی میں جو زندگی ہے دوبارہ واپس آ جائے, سیوریج کی لائنیں جو ہیں ٹھیک ہوں, پانی جو ہے سب کو ملے, جو بنیادی مسائل ہیں کراچی کے, امن و امان بھی, وہ سب جو ہے بہتر ہو؟ دیکھیے, سڑکیں تو خیر نہیں بنانے کھڑے ہوں گے ہم, نہیں, آواز اٹھانے کی بات کر رہا ہوں, پرفارمنگ آرٹ کے ذریعے آواز اٹھانا, کہ دیواروں پر تصویریں بنا دی ہیں, دیواروں کی گندگی کو چھپا دیا ہے, چھوٹی چھوٹی جگہوں پر, مختلف جگہوں پر. یہی آرٹسٹ ہیں, یہی فنکار ہیں جو کام کر رہے ہیں. انہوں نے دیواریں مہربانی بنا دی ہے, یہ بھی آرٹسٹوں ہی کا کام ہے. جو چھوٹے اسکول بنا دیے ہیں, پل کے نیچے اسکول بنا دیے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں, یہ بھی فنکار ہیں جو کہ ان کی مدد کر رہے ہیں. جب بھی وقت پڑتا ہے برا تو یہ فنکاری سامنے آتے ہیں اور سارا کام کرتے ہیں, کیونکہ یہ احساس خود بھی ہوتے ہیں اور یہ احساس جگانا بھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے, جیسے ارشد ہے, میوزک کے ذریعے سکون دیتے ہیں لوگوں کو تاکہ ان کی توجہ بربادی کی طرف سے ہٹ کے جائے اور وہ یہ سوچیں کہ آگے اچھا بھی ہے. کراچی کو خوبصورت بنائیں, کراچی کو اچھا بنائیں. اور جگمگاتی ہوئی راتیں کو جو آپ نے بات کی تھی, تو اس کا یہ ہے کہ توڑتا کون ہے؟ توڑتے بھی تو ہم ہی لوگ ہیں نا. بجلی کے بلب جو توڑے جاتے ہیں, کھمبے گرائے جاتے ہیں, دیواریں توڑی جاتی ہیں, یا توڑ پھوڑ جو ہوتی ہے, یہ ہم ہی لوگ کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا ہے. تو اگر ہم اس سوچ کو بدل لیں, بس سوچ کے بدلنے کی بات ہے, جو تعلیم سے, جیسے ابھی کہا تھا انہوں نے کہ تعلیم اگر آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ آپ کی اپنی چیز ہے, اسے آپ توڑ نہیں سکتے. اور یہ بھی
کہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، ان کو آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے. ٹھیک ہے. احمد شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ جیسے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں فوکس ہو کے کراچی کی بات، ٹھیک ہے، ہم نے ایک کوشش کی، تو جو تھیٹر آرٹسٹ ہے وہ کیا کراچی کے موضوع پہ تھیٹر بنائے یا فنون یا فنکار یا پینٹر ہے وہ کراچی پر اس طرح کی تصاویر بنائے؟ یعنی یہ فنون لطیفہ کے لوگ کراچی کو جدید بنانے کے لیے کیا کنٹریبیوشن آگے کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم کر رہے ہیں یہ، اور ڈرامے بہت سارے بنے ہیں تھیٹر ایسے کہ جو دیکھیں جو یہ فائن آرٹ یا پرفارمنگ آرٹ سمبولک ہوتا ہے، وہ آج کراچی میں یہ حالات ہیں، اگر کلکتے میں یہ حالات ہیں تو اس پہ بھی اپلائی ہو جائے گا، اگر منیلا میں یہ حالات ہیں لوگ مر رہے ہیں تو اس پہ بھی اپلائی ہوگا. تو یہاں کراچی کئی سارے پلیز ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے تو کیا ہے یہ کام جو آپ نے کہا ہے کہ سڑکیں بننی چاہیے یا نہیں. میں نے پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اسی آڈیٹوریم میں جمع کیا تھا، سارے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کو، اور ان سب سے پلیج کروایا تھا کہ اپنی اپنی پارٹی کے نقطۂ نظر سے ہٹ کے شہر کی جو سیوک کمیونٹیز اور ساری چیزیں، اور سب نے اتفاق رائے سے یہاں پہ میرے ساتھ کمٹمنٹ کر کے گئے تھے جو آپ ایک ذمہ داری کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ ابھی پوری سول سوسائٹی کو میں نے جمع کیا تھا، ایک پریس کانفرنس میں نے کی تھی جس میں ساری کراچی کی سول سوسائٹی تھی کہ یہ جو ہمارے لوکل باڈیز کے لا ہیں اور جو ہمارے الیکشنز کے کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے، اور تو یہ ساری چیزوں میں گو کہ بنیادی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن کوئی نہیں کرتا تو آرٹس کونسل یہ کام کرتا ہے. میں ایک جملے میں یہ کہوں گا جو آپ کہہ رہے ہیں کراچی کو آنرشپ نہیں ملی ہے اس کے شہریوں کی طرف سے جیسے دوسرے شہروں کو ہوتی ہے. مہاتیر محمد نے ملائیشیا میں جب اسے کہا گیا کہ تم نے اس کو جو ہے بالکل یورپ امریکہ کی طرح ڈیولپ کر دیا ایک بیکورڈ ملک کو، تو تم سمجھتے ہو کہ اب تم فرسٹ ورلڈ میں شامل ہو گئے ہو اور اپنی سیولائزڈ نیشن تم اس کو کہہ سکتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو مہاتیر نے کہا کہ جب تک ہم اپنی پرسنل پراپرٹی اور پبلک پراپرٹی کی ایک طرح سے حفاظت نہیں کریں گے ہم سیولائز نیشن نہیں ہو سکتے. تو کہنے کا مطلب ہم اپنی بس نہ جلائیں، ہم اپنا پاک نہ تباہ کریں، ہم پان نہ تھوکیں. ہماری جو پبلک پراپرٹی ہے نا یہ گورنمنٹ پراپرٹی نہیں. ٹھیک ہے جی پلیز. کراچی میں ہم پیس اسی طرح سے رضوان لا سکتے ہیں کہ ہم اچھے جو ہمارے رائٹرز ہیں سب سے پہلے ان کو انکریج کریں. جیسے میم آپ نے بیچ میں لکھنا چھوڑ دیا تھا تو آپ لکھا کریں، اور جو ہمارے رائٹرز ہیں ان کو انکریج کیا کریں. اچھے اسکرپٹس نہیں آ رہے جس کی وجہ سے اچھے موضوع پہ ڈاکومنٹریز نہیں بنتے، ڈاکیو ڈراماز نہیں ہیں، فلم نہیں بن رہے. جی اشرف محمود صاحب کیسے کنکلوڈ کریں گے لاسٹ میں؟ جی بس میں تو یہ ان سب نوجوانوں کو دیکھ کے مجھے ایک بہت یہ خیال آیا کہ کراچی پہ بات کرنے کے لیے اور ریفرنس بھی تلاش کریں. بے شمار مضامین لکھے گئے ہیں. اب ایک یہ ہمارے دوست ہیں عبد القادر صاحب، انہوں نے کلفٹن برج ایک کتاب لکھی ہے جس میں کراچی کی کہانیاں ہیں صرف. تو آپ کچھ ریفرنس اور بھی آپ کو تھوڑا سا پڑھنے لکھنے کی طرف بھی دھیان دیں، کیونکہ رائٹر کو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو وہ کیوں لکھے گا؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے جی بھائی آپ پڑھتے ہی نہیں تو وہ کیوں. کراچی آئی بی اے جو ہے کراچی جو بزنس اسکول ہے، وہ اس وقت جب آئی بی اے بنا تھا اس وقت دنیا میں سوائے امریکہ کے کسی اور ملک میں بزنس اسکول نہیں تھا. جی دنیا کا دوسرا بزنس اسکول تھا وہ، بالکل. تو جہاں پہ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، ایک کراچی والا ہونے کی حیثیت سے میرا بھی جی چاہتا ہے کہ جی اگر ہارورڈ میں آپ کو ایڈمیشن نہ ملے تو ساری دنیا کے یار اب آئی بی اے کراچی میں جا کے پڑھتے ہیں، کیونکہ ہارورڈ کے بعد وہی. بس سر یہ فرمائے پر امید ہیں آپ سمجھتے ہیں جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس سے زیادہ ہوں گی کراچی کے اندر اب؟ جی بالکل. اشرف محمود صاحب جی بالکل. میں تو دیکھیں پر امید رہنا جو ہے یہ حکم ربی ہے. سر بتائیں، آپ بتائیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اب بہت زبردست جو ہے ہم دیکھیں گے آرٹس اینڈ کلچر کے میدان کے اندر جگہ جگہ جو ہے کتب میلے، کنسرٹس، تھیٹرز اور ہو بھی رہے ہیں اور اس سے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے؟ احمد شاہ صاحب ہوتے چلے جائیں گے آگے؟ بالکل ہوں گے، کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے حسینہ معین صاحبہ. جی بالکل ہو رہے ہیں، ہونا چاہیے، کیونکہ یہی ڈائیورژن ہے جو آج آپ اتنے لوگ جمع ہوئے، ان کا مائنڈ سیٹ آپ نے چینج کر دیا ہے. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پازیٹیو ہونا چاہیے. اسی طرح سے رفتہ رفتہ سب کا ہوتا جی ہاں بالکل. اور مشکل سے مشکل ترین حالات میں اگر یہ شہر کھڑا رہا ہے، خوف اور دہشت کے بادل جب اس شہر پر تھے، جب بریکنگ نیوز میں ہم لاشوں کی تعداد گنتے تھے، تو اس وقت بھی جو ہیں یہاں پر تھیٹرز ہوتے تھے،
اس وقت بھی جو ہے وہ مختلف جو ہے تقریبات ہوتی تھیں, اس وقت بھی شہر زندہ رہتا تھا. تو جب حالات اچھے ہیں, جب امن و امان کی بہتر فضا ہے, تو پھر جو ہے اس میں بہت کچھ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور آگے بھی ہوگی. اور دوسرا, اگر ہمیں دہشت گردی کو شکست دینی ہے, اگر ہم نے جو ہے اگر ہم نے اس طرح کی انتہا پسندی کو شکست دینی ہے, تو پھر ہم نے اس طرح کے تھیٹرز ہال کو آباد کرنا ہوگا. ہمیں خود بھی آگے بڑھنا ہوگا اور ہمیں ان لوگوں کی مدد بھی کرنی ہوگی, ان لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہوگی کہ جو آرٹس اینڈ کلچر کے شعبے میں کراچی کی بے انتہا خدمت کر رہے ہیں. تو اس کے لیے تیار ہیں آپ لوگ جی؟ رضوان جعفر کو آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی سے اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. کراچی کی بات دیکھتے رہیے.